ہر سال مومنین میں اس بات پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ آیا پہلی شوال کو عید الفطر منانی چاہیے یا امام علی علیہ السلام کی شہادت کے نتیجے میں ان کا 10واں۔ اور ہم عید کیسے منا سکتے ہیں کہ ابھی تو امام کا 40واں بھی نہیں ہوا؟ اس حوالے سے تفصیلی جواب کچھ دیر میں۔ سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ عید الفطر منائی جائے یا نہ منائی جائے، اس کے بارے میں فقط انہی لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے کہ جنہوں نے پورے ماہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، اس لیے کہ یہ عید فقط روزے داروں کی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، آج صرف ان لوگوں کی عید ہے جن کے روزوں کو اللہ نے قبول فرمایا ہو اور اس کی شب بیداریوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور ہر وہ دن عید ہے جب اللہ کی نافرمانی انجام نہ پائے۔ زیادہ تر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ عید الفطر کے متعلق شکوک و شبہات پھیلانے والے وہی لوگ ہیں کہ جنہیں نماز روزے سے کوئی سروکار نہیں ہوا کرتا۔ عید کا دن حقیقی طور پر غم کا دن ہے۔ ہم شیعان اہل بیت عید مناتے ہیں تو اس میں غیر شرعی، غیر انسانی اور نامعقول خوشیاں نہیں مناتے۔ ہم تو اس دن بھی اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر اہل بیت میں ذکر حسین علیہ السلام ضرور شامل ہوتا ہے، یعنی اس روز بھی ہم غم حسین کو فراموش نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کے بعد، بارگاہ الہی میں اس کی عبادت انجام دینے کے بعد شکر خدا ادا کرتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ظلم کی حکمرانی پر غم مناتے ہیں، اور یہ وہ روش ہے کہ جو معصومین علیہم السلام کی روش ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی اس روایت کو عبداللہ بن ذبیان نے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلمانوں کے لیے کوئی بھی عید، خواہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، کوئی عید ایسی نہیں ہے جو آل محمد کے لیے غم و حزن کی تجدید کا باعث نہ ہو۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے وجہ پوچھی تو امام نے فرمایا، کیونکہ خاندان محمد اپنے حق کو دوسروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، اور یہ حزن و ملال اور رنج و غم کا سبب ہے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نااہل لوگ ہی نہیں بلکہ دشمنان دین امت مسلمہ کے مقدر پر مسلط ہیں، اور منتظرین امام زمانہ اچھے دنوں کے منتظر ہیں، اور ان ظالموں سے نجات کے طلبگار ہیں، اور جب تک امام برحق کا ظہور نہیں ہوتا تب تک وہ چین و سکون نہیں پا سکتے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس ہم و غم کے باوجود امام محمد باقر علیہ السلام عید کا انکار نہیں کرتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ عید کے دنوں میں بھی ہم غمگین رہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہماری مجالس اور محافل عید میں بھی صاف اور بآسانی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن عید الفطر کے منکروں کو ایسا کوئی مسئلہ بھی لاحق نہیں ہے۔ ان کے ہاں کا جواز ہرگز خدا، رسول خدا اور ائمہ کی طرف کا نہیں ہے۔ انہیں دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کا کوئی غم نہیں ہے، بلکہ وہ تو ستمگروں کے تسلط کو مزید مضبوطی عطا کر رہے ہیں، اور مٹھی بھر چند لوگ شیعان اہل بیت کو
منتشر اور بھٹکانے کے لیے نئی سے نئی باتیں گھڑ کر لاتے ہیں اور نئی سے نئی سازشیں رچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے سوالات اٹھاتے ہیں اور ایسے اعتراضات لاتے ہیں کہ جو دین کے محکمات پر کیے جاتے ہیں اور جن کا چند سال پہلے تک کوئی وجود نہ تھا۔ دین کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دین وہ دین ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک بغیر کسی تبدیلی کے پہنچا ہے، اور ہمیں اسے اسی طرح محفوظ رکھنا ہے۔ معصومین علیہم السلام کی احادیث میں عید الفطر کے متعلق بے شمار احادیث موجود ہیں، جن کے مطابق نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، امام حسنین علیہ السلام نے عیدیں منائیں، بلکہ خود وارث کربلا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 45 میں کہ اے بار الہا، ہم تیری طرف پلٹ آتے اپنے فطر کے دن جسے تو نے عید اور شادمانی قرار دیا ہے، اور اپنی ملت کے لیے اجتماع اور باہمی تعاون کا دن۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر آن پہنچتی ہے تو منادی اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ اے مومنو، صبح کو اپنے انعامات لینے نکلے جو اللہ کی طرف سے روزے دار مومنین کے لیے فراہم کیے گئے ہیں، اور پھر فرمایا اے جابر، اللہ کے انعامات ان دنیاوی بادشاہوں کے انعامات جیسے مادی اور فانی نہیں ہیں، بلکہ عمدہ، ناقابل بیان اور نہایت عظیم و شان ہیں۔ اور پھر فرمایا آج انعامات وصول کرنے کا دن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا روزے کی تکمیل زکوٰۃ فطرہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنا نماز کی تکمیل ہے، کیونکہ جو روزہ رکھے اور زکوٰۃ فطرے کی ادائیگی کو جان کر ترک کرے تو گویا کہ اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے کہ اگر کوئی رسول اللہ پر درود و سلام ترک کر دے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فطر کے دن کو عید قرار دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اجتماع کا دن ہو، جس میں وہ اجتماع کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے نمایاں ہوتے ہیں اور اس کی تمجید کرتے ہیں، اور یہ دن بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑانے کا دن ہے، اس لیے کہ یہ دن پہلا دن ہے جب کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے۔ پس اللہ دوست رکھتا ہے کہ مسلمان اس دن کو اجتماع منعقد کریں اور اس دن اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کی تقدیس بجا لائیں۔ تو اب جو کوئی بھی آپ کے سامنے اس عید کو متنازع بنانے کی کوشش کرے اور اس قسم کی باتیں آپ کے سامنے کرے تو یہ احادیث اس کے سامنے پیش کر دیں کہ ان فتنوں کی پیروی نہ کرو، بلکہ معصومین علیہم السلام کے اقوال کی پیروی کرو۔ ایسے فتنے پھیلانے والوں کو نہ تو قیامت کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی وہ کسی سے شرماتے ہیں، اور نہ ہی اللہ اور معصومین علیہم السلام کے اقوال کو اہمیت دیتے ہیں، اور ایک جذباتی مسئلے کو اٹھا کر دین پر ضربیں لگانے میں مصروف رہتے ہیں۔ جب امام معصوم علیہ السلام کا قول ہمارے پاس آ گیا کہ ہمارے شیعوں کی 4 عیدیں ہیں، فطر، اضحیٰ، غدیر اور جمعہ، تو اس قول کے بعد
کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ پروردگار عالم ان فتنہ گروں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا کرے کہ وہ آنے کے بعد ان فتنوں کو مکمل طور پر کچل دیں اور پرچم حق کو سر بلند کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔